بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کا قصہ۔ واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر قرآن مجید میں پارہ نمبر 15 سورہ کہف رکو نمبر 9 اور 10 میں موجود ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ کا نام بلیان بن ملکان بن فانع بن عاجز بن شانح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحیح بخاری میں ان کا نام خضر بتایا گیا۔ خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں۔ ان کا نام خضر ہونے کے عام مفسرین نے یہ وجہ بتائی، جس جگہ بیٹھ جائے کیسی ہی زمین کیوں نہ ہو وہاں گھاس اگ جاتی ہے اور زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اکثریت علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے ثابت ہے، اگرچہ قرآن مجید نے واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کوئی پیغمبر تھے یا ولی اللہ میں سے کوئی فرد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں آپ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ آپ کے اس جواب پر اللہ رب العزت کا فرمان ہوا اور وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا جواب ان کو کیوں دیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ہٹ دھرم تھی اور ہر بات پر اعتراضات کرتی۔ اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سے زیادہ علم والا کسی اور کو اقرار دیتے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے کہ جا اس بڑے عالم کو لا، ہم تیری بات کیوں سنیں؟ تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا، الہی مجھے ان کا پتہ اور نشانی بتائی جائے کہ میں ان سے استفادہ کر لوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کے ہمراہ سفر کی تیاریاں شروع کر دی اور مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ میں اس وقت تک باز نہ آؤں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا میں یوں ہی سالہ سال تک چلتا رہوں گا، وہ بحیرہ فارس و بحیرہ روم ہے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے کہ اچانک مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا۔ اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی وہاں بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت یوشع بن نون بیدار تھے اور یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ خیال تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوں گے تو میں ان کو سب بتا دوں گا، مگر بھول گئے اور اس جگہ سے بیدار ہو کر ایک دن اور ایک رات مزید سفر کیا۔ جب دوسرے دن کی صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ اس سفر میں کافی تھک چکا ہوں، ناشتہ لاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا، پھر جب وہ آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لے آ، ہم نے تو اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے اس طرح جواب دیا جسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، کہا اس نے کہ ہم نے بھی ملاحظہ کیا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہاں مچھلی رکھ کر بھول گیا، یہ بات آپ سے ذکر کرنا مجھ سے شیطان نے بھلا دیا۔ اس مچھلی نے کچھ عجیب طور پر دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی تو اس بندے کی جگہ تھی، پھر ان نشان قدم پر ہی واپس آئے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، وہی تو جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ پھر دونوں اپنے نشانہ قدم کو ڈھونڈتے ہوئے واپس ہوئے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص رحمت دی تھی اور اس کو ایک خاص علم سکھایا تھا۔ اب جب اس پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حالت میں سلام کیا تو خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔
تو خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا، آپ کے پاس نہیں، اور جو آپ کو دیا وہ میرے پاس نہیں، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ تو مجھ کو ضبط کرنے والا پائے گا اور میں تیری کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے مت پوچھنا جب تک میں آپ کو اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ قول و اقرار لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے چلنے لگے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تو نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ تو نے تو عجیب انوکھی بات کی۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت شروع کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کھلاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگا ان لوگوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا، آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی، سب غرق ہو جائے، یہ تو بہت برا کام ہے، یہ آپ نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنا وعدہ یاد دلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ موسیٰ کا پہلا اعتراض خضر پر بھول سے ہوا، دوسرا بطور شرط اور تیسرا قصدن تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم دونوں کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلوں میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریاؤں کے کنارے چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر اپنا وعدہ یاد دلایا اور فرمایا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تجھے صبر نہ ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے فرمایا اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دینا۔ اس کے بعد پھر سفر شروع کیا، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک گاؤں پر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں مہمان رکھ لیں۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے، ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی، انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام بغیر کسی اجرت کے کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس وقت میرے اور تیرے درمیان علیحدگی ہوتی ہے، میں تجھ کو ان چیزوں کی صحیح حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ پہلے انہوں نے کشتی کی وضاحت کی، یہ چند مسکینوں کی تھی۔ کعب الاحبار سے منقول ہے کہ یہ 10 بھائی تھے جن میں 5 بھائی اپاہج معذور تھے اور 5 محنت مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا بندوبست کرتے تھے۔ ان کی مزدوری یہ تھی کہ دریا میں کشتی چلاتے، اس کا کرایہ حاصل کرتے۔ قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں اس سے محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا اس میں عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ علامہ بغوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابن جریح کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام ہدو بن بدو تھا۔ تورات میں ہے کہ یہ عیز بن اسحاق کی نسل سے تھا۔ تورات میں جن بادشاہوں کا صریح ذکر ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا
کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دے کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائے۔ اسی کو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر نے دریا میں کشتی توڑ دی، سو مصلحت خضر کی کشتی کے توڑنے میں تھی۔ پھر انہوں نے جس لڑکے کو قتل کی اس کی وضاحت کی۔ ابن کثیر میں ہے کہ اس کا نام حیسور تھا، حدیث میں ہے کہ اس کی جبلت میں ہی کفر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت ممکن تھا کہ اس بچی کی محبت میں اس کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کر دے دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے اور اس کی ہلاکت سے بہت غمگین ہوئے۔ معروف القرآن میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک اور صالح والدین کو ستائے گا اور کفر میں مبتلا ہو کر والدین کے لیے ایک فتنہ بنے گا، اس کی محبت میں والدین کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ خدا انہیں ایسا بچہ دے جو بہت پرہیزگار ہو اور جس پر والدین کو زیادہ پیار ہو، یہ کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کے بعد انہوں نے دیوار جو بنا کے دی اس کی وضاحت کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اور رہی وہ دیوار تو وہ گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا مال مدفون تھا اور ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تیرے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ خود نکال لے، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہو گیا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے لیے ان کے والد کا دفن کیا ہوا خزانہ تھا۔ تفسیر معروف القرآن میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی۔ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2 تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں ہوتا ہے۔ نمبر 3 تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کے ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے۔ نمبر 4 تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے۔ نمبر 5 تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے برتتا ہے۔ نمبر 6 تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اس کے انقلاب کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 7 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لیے کرایا گیا کہ ان یتیم بچوں کا والد کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی یہ مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک نیک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان کاموں میں سے کوئی میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام زندہ ہے یا ان کی وفات ہو چکی ہے؟ قرآن کریم میں جو واقعہ مذکور ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہے یا وفات پا گئے۔ بعض روایات و آثار سے ان کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے جبکہ بعض روایات سے ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں ہمیشہ سے علماء کی آراء مختلف رہی۔ جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو حاکم نے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والا داخل ہوا اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے اندر پہنچا اور رونے لگا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں صبر ہے اور بدلہ ہے، ہر فوت ہونے والی چیز کا وہی قائم مقام ہے، ہر ہلاک ہونے والے اس لیے کہ اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رغبت کرو، کیونکہ محروم وہ شخص ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ دجال مدینے کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینے سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس زمانے میں سب انسانوں سے بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اس طرح اولیاء امت میں حضرت خضر علیہ السلام کے بے شمار واقعات منقول ہیں۔